میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ توحید کی دعوت دینے کے جرم میں اور حق بات کی طرف لوگوں کو بلانے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ستانا شروع کیا اور قوم بھی دشمن ہو گئی، آپ کے والد دشمن ہو گئے، اور پھر جو بادشاہ وقت تھا نمرود وہ بھی دشمنی پر اتر آیا۔ اور جب آپ نے ان مشرکین اور کافرین کے معبد میں عبادت خانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ دیا، تو پھر قوم کی طرف سے متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کو یا تو قتل کر دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے۔ بادشاہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ اس واقعے کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو حکم دیا کہ تم سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس طریقے سے معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت ہوئی اور آگ نے ایک بھی بال بیکا نہیں کیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر آگ کے اندر 7 دنوں تک اور بعض روایتوں کے مطابق 40 دنوں تک رکھا گیا، پھر بھی آپ محفوظ رہے، سالم رہے، صحیح رہے اور کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا۔ پھر جب آگ سے نکل گئے، آپ نے پھر اپنی دعوت کا آغاز کیا، پھر سے قوم کو سمجھانا شروع کیا اور فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، ان دیویوں کو، دیوتاؤں کو، پتھر کی مورتوں کو اور مجسموں کو اپنا معبود اور خدا تصور کر رکھا ہے، اس کی وجہ مجھے بس یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمہاری دنیاوی زندگی میں آپس کی محبتیں ہیں اور رشتہ داریوں کا خیال ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم شرک کو چھوڑ دیں گے، توحید کو اختیار کر لیں گے، تو پھر ہمیں اپنے رشتہ داروں سے الگ ہونا پڑے گا، اپنے والدین سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے تجارتی روابط بہت سارے لوگوں سے ہوں، اس سے تمہیں کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے، تمہیں سمجھا دیا ہے کہ یہ معبود نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، ان کے اندر نہ زندگی ہے، نہ زندگی دینے کی صلاحیت ہے، نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود تمہارے سامنے، تمہارے درمیان یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ تمہارے معبود نہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ یہ تمہارے آپس کے تعلقات، آپس کی دوستیاں اور آپس کی محبتیں ہیں، جن کو تم قائم رکھنا چاہتے ہو، جن کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو، اور یہ تصور کرتے ہو کہ اگر تم دین حق کو قبول کر لو گے اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لو گے تو یہ تمہاری آپس کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو محبتیں ہیں، کب تک باقی رہیں گی؟ اسی دنیا تک محدود رہیں گی۔ جب تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو قیامت کے دن جب قیامت کا مرحلہ پیش آئے گا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ جن پیشواؤں کو، جن رہنماؤں کو ابھی تم مانتے ہو حق کے مقابلے میں، وہ بھی تم سے دوری اختیار کریں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض کہا گیا کہ قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر یہ بات واضح کی گئی، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، کہ جب ایک گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت برسائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان کو بھی جہنم میں ڈال، اور چونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار، ان کو ڈبل اور دوگنا عذاب دیجیے، اس لیے کہ ان رہنماؤں نے، ان پیشواؤں نے، ان قائدین نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور صحیح راستے پر
نہ رہنے دیا تھا اور راہ راست سے ہٹا کر باطل کے راستے پر داخل کیا تھا، ڈال دیا تھا، لہٰذا ان کو آپ ڈبل عذاب دیجیے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، اللہ نے تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود تم نے ہمارے بہکاوے پر جو ہے عمل کیا، ہمارے بہکاوے پر آ گئے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اور وہ کہیں گے ما لنا علیکم من فضل، کہ تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ تمہیں تو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے اور ایک ہی طرح کا عذاب دیا جائے اور ہمیں دوگنا عذاب دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو جب بھی ایک گروہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، دوسرے گروہ پر لعنت بنامت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ تو قیامت کا تو یہ معاملہ ہوگا اور ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، اس وقت جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی پیشوائی کام نہیں آئے گی۔ تم جن رشتہ داریوں کا یہاں خیال رکھنا چاہتے ہو اور ان رشتہ داریوں کی وجہ سے تم حق کو قبول نہیں کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں وہاں نقصان پہنچائیں گی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا حامی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات واضح فرمائی، اس کے باوجود بھی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معجزاتی طور پر جو آپ کی حفاظت کی گئی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آپ کی صداقت کا یقین آیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا ہوگا، لیکن سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی نے بھی اس وقت اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعوت پیش کی تو اس دعوت کے ریئیکشن کے طور پر قوم کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ بڑا خطرناک تھا کہ جان کے دشمن ہو گئے تھے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس ماحول میں کسی انسان کا حق بات کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اس وقت یہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن آئندہ ان کو نبی بننا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جرأت اور بے باکی عطا فرمائی تھی کہ سوائے حضرت لوط کی کسی نے بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم کی بیوی نے، چونکہ وہ آپ کی بیوی تھی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دین پر تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے صرف اظہار کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جب قوم کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا گیا، ٹھکرایا گیا اور آپ کی تکذیب کی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فیصلہ فرمایا کہ اب سرزمین عراق کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر جانا چاہیے۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، حضرت لوط کو لے کر، اپنے بھتیجے لوط کو لے کر اور اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکلے اور ملک شام کے اندر چلے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پھر بعد میں نبوت ملی اور وہ اردن کے علاقے میں، شرق اردن میں، جارڈن جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر مقام صدوم پر آ کر آباد ہو گئے، وہیں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ نے نبوت کے مشن کو لے کر آگے بڑھے اور اپنی دعوتی کارروائیوں کو لے کر آگے بڑھے اور دعوت کے کام کا آغاز کیا۔ تو حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور ملک شام کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو قوم کے لوگ اور خود بادشاہ وقت مٹانا چاہ رہے تھے اور ان کا نام و نشان ختم فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور صرف حفاظت ہی نہیں فرمائی بلکہ اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے بھی نوازا۔ ان انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے اور یعقوب عطا فرمائے، یعنی ایک بیٹا عطا فرمایا اور پوتا بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو گئے تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایسی عمر میں کسی اولاد کا ملنا بعید از قیاس ہوتا ہے، بہت کم ہی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہوں اور ایک اچھا خاصا زمانہ گزار چکی ہو، اور حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں،
تو بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے ہیں اور پہلے بیٹے ہیں، لیکن ان کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ معجزانہ طور پر نہیں ہوئی یا غیر معمولی کرامت کے طور پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ عام معمول کے مطابق حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت اسحاق کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ مایوس ہو چکی تھی کہ اب ہمارے یہاں ولادت ہوگی۔ بہرحال اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بعد حضرت یعقوب بھی پیدا ہوئے، دونوں کو پیغمبری و نبوت عطا فرمائی گئی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان کی ذریت میں، ان کے خاندان میں نبوت کو رکھا، یعنی پے در پے ان کی نسل سے نبی آئے، رسول آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 جو ہے انبیاء کرام پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے آئے۔ تو حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ان کے اندر ہزاروں انبیاء کرام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو تقریباً 2500 سال کا وقفہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں اور ذریت میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور جب نبی آیا تو آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔ تو یہ بات یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ ان کی ذریت میں، یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہم نے نبوت کو قائم رکھا، اور ہزاروں انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ والکتاب، اور کتاب کو رکھا، یعنی توریت جو عطا فرمائی گئی، انجیل عطا فرمائی گئی، زبور جو عطا فرمائی گئی، اور اخیر میں قرآن مجید عطا فرمائی گئی، یہ چاروں آسمانی اور مشہور کتابیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں جو نبی آئے، جو رسول آئے، ان کو عطا فرمائی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اس دنیا کے اندر ان کو بدلہ عطا فرمایا، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی آزمائشوں پر کھرے اترنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرمایا۔ یہاں پر اجر سے مراد علماء اور مفسرین یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اور ان کے نام کو اتنا مشہور کر دیا کہ شروع سے آج تک ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا نام لینے والے موجود ہیں، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم کا نام عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں اور ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امام بنایا تھا۔ تو وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں اس دنیا کے اندر ان کو بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر جو ان کو بدلہ ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر یقیناً نیکوکار لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں اسی دنیا کے اندر بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، ان کی ذریت میں نبیوں کو رکھا، کتابیں عطا فرمائی، اور ایک شہرت عطا فرمائی، اور ایک عزت، اور ان کے نام کو بلند کرنے کے ذریعے سے ان کو شہرت عطا فرمائی گئی، اور اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ قیامت کے اندر اور آخرت کے اندر بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے راستے میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مجاہدات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کے عظمت کو بڑھاتا ہے، انسانوں کی درجات کو بڑھاتا ہے،
اور جب انسان صبر اور شکر کے ساتھ آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کر لیتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح کے انعامات اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی طرح کے انعامات سے اور نوازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مشرف کرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت کے راستے میں اور حق کا اظہار کرنے کے راستے میں اگر پریشانیاں پیش آتی ہیں، اگر رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جو سلسلہ شروع کیا گیا، پہلے حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر بس یہی ہے کہ وہ اہل ایمان جو گھبرا رہے تھے، جو پریشان ہو رہے تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ رہے تھے اور حضور سے درخواست کر رہے تھے کہ حضور اب پانی سر سے اوپر ہوا چاہتا ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے حق میں دعا فرمائے اور ان مشرکین کے حق میں بددعا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم تو اتنی سی تکلیفوں سے تنگ آ گئے، پہلے کے لوگوں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت طرح کی قربانیاں پیش کرنی پڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات واضح کی گئی کہ کیسے ان نبیوں نے اپنی قوموں کا سامنا کیا اور کس کس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا